قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال في موضع آخر: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال في موضع آخر: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں مقاصد کے تحت چل رہی ہیں. ان کے چلنے میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کارخانے، فیکٹریاں، کھیتوں کا نظام، کارخانوں کا نظام، یہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت چل رہے ہیں. ایسے ہم بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. کسی نے اسکول کھولا تاکہ بچوں کی تعلیمی نظام قائم ہو، پڑھنے پڑھانے کا نظام قائم ہو. کسی نے ہاسپٹل کھولا تاکہ علاج و معالجے کا نظام قائم ہو، لوگوں کا ٹریٹمنٹ ہو، لوگوں کی دوائی کا، علاج کا، ان کی طبیعت کا کوئی بہتر ان کی نظم و ترتیب قائم ہو. اللہ رحم کر لو بات کر لو. کوئی بہتر نظم و ترتیب قائم ہو. مدارس قائم ہو رہے ہیں تاکہ پڑھنے پڑھانے کا نظام قائم ہو. یہاں تک کہ کچھ نشہ کیندر قائم ہو رہے ہیں تاکہ لوگوں کے نشے کی گندی عادتیں چھڑائی جائیں. تو نشہ کیندر بھی مقصد کے تحت کھولے جا رہے ہیں، ہاسپٹل بھی مقصد کے تحت کھولے جا رہے ہیں، اسکول کالج بھی مقصد کے تحت کھولے جا رہے ہیں. مدارس اور مکاتب کے نظام بھی کسی نہ کسی مقصد کے تحت قائم کیے جا رہے ہیں. ایسی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ حضرت انسان جو ہم سب کہلاتے ہیں، ہمارا دنیا میں آنے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. جو ہم یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر کھانا پینا اور سونا اور چلنا پھرنا، جو ایک زندگی ہماری گزر رہی ہے، یہ بھی کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہے. چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں حضرت انسان کا مقصد بیان کرتے ہیں. ہم سے کوئی پوچھے بھائی ہاسپٹل کا مقصد کیا ہے، تو ہم بے ساختہ بولیں گے بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے، یہاں لوگوں کا علاج ہوتا ہے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا علاج ہوتا ہے. بھائی آپ نے یہ اسکول کیوں کھولا؟ بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے، یہاں پر لوگوں کے پڑھنے پڑھانے کا نظام قائم ہوتا ہے. یہ مسجدیں کیوں بنائیں؟ تاکہ یہاں پر عبادتیں کی جا سکیں. تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضرت انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا؟ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، بھیجا ہے. أَيْ لِيَعْرِفُونَ یعنی اپنے تعارف کے واسطے بھیجا ہے، اپنی پہچان کے واسطے بھیجا ہے، تاکہ بندے مجھے دنیا میں جا کے پہچانیں، میری قدرت کو، میری بادشاہت کو، میری ربوبیت کو، میری الوہیت کو، اس کو پہچانیں. اللہ کو پہچاننا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. یعنی ماننا بھی ہے اور اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننا ہے، دونوں کام کرنا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پہلے اللہ کو مانا، پھر اللہ کی مانی اور دونوں کا حق ادا کر دیا، اللہ کو ماننے کا بھی اور اللہ کی ماننے کا بھی. جب جس وقت میں جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ ہوا، اس پر 100% صحابہ کرام کھڑے اترے. جان کا حکم تو 100% جان حاضر،
مال کا حکم تو 100% مال حاضر، وقت کی قربانی کے اعتبار سے کوئی حکم نافذ تو وقت کی قربانی کے اعتبار سے 100% ان لوگوں نے حق ادا کیا، اور رہتی دنیا کے لیے یہ ثابت کر دیا اور یہ سبق دے دیا اور یہ میسج دے کے چلے گئے کہ زندگی ہو تو ایسی ہو، اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ صحابہ اکرام یہ رہتی دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے نمونہ ہیں، ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے نجات پا جاؤ۔ تو یہ دنیا والے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ نہیں ہیں، یہ کامیابی کا مشن نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور پاکیزہ اور آپ کی صحبت یافتہ جو جماعت ہے صحابہ اکرام کی، وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہم جیسے نہیں ہیں، وہ بزرگ صاحب، وہ مولانا صاحب، وہ فلاں صاحب، وہ فلاں صاحب نہیں، صحابہ اکرام کی پاکیزہ اور مقدس زندگی یہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے اپنا دین تم پر کیا کر دیا، مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو تم پر تام کر دیا، مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو چکا ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں اور جتنے بھی دھرم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر رضا کے پروانے نہیں سنائے، بلکہ دین اسلام سے راضی ہونے کا وعدہ فرمایا کہ میں دین اسلام سے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنائے گا، کسی دھرم و مذہب کو اپنائے گا، کسی غلط راستے کو اپنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، بظاہری اعتبار سے کتنا بھی اچھا ہو۔ تو دین اسلام سے اللہ راضی ہیں اور اسی کو ہی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے قبولیت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کو پہچان لیں۔ دنیا کی طاقتیں ہیچ ہیں، دنیا کے پیسے والے ہیچ ہیں، دنیا کی سلطنت و بادشاہت یہ ہیچ ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہیں۔ تھوڑے سے پیسے والے دیکھے اور ہماری لاٹ ٹپکنے لگتی ہے، تھوڑی سے طاقت والوں لوگوں کو دیکھا تو ہم تب جاتے ہیں، دہشت میں آ جاتے ہیں، ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصل طاقت اور اصل مال و دولت اور اصل خزانے یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ساری دنیا پہ بادشاہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری بادشاہت ہے، ساری بادشاہت، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیں جب چاہے ذلیل کر دے، جب چاہے ہمیں موت دے دے، جب چاہے ہمیں تکلیف اور نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے، جب چاہے ہمیں فتح اور کامیابی دلا دے، جب چاہے، جس کے بارے میں جب چاہے کامیابی یا ناکامیابی کے فیصلے اللہ سے کرے، جب چاہے بیماروں کو شفا دے دے اور جب چاہے صحت مندوں کو اللہ تعالیٰ بیماریوں میں لاحق فرما دے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ ہم سب پر بادشاہت اور ہم سب پر جو فیصلے چلتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے چلتے ہیں۔ اس کی طاقت کو پہچاننا ہے، اس کی قدرت کو پہچاننا ہے، اس کے علو شان کو پہچاننا ہے کہ کتنی بلند و بالا اور کتنی طاقت اور کتنے پاورفل اللہ تعالیٰ۔ محبت تو اللہ کی اور ڈر اور خوف اللہ کا ڈر و خوف اس دل کے اندر بٹھانا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی فوجیں، دنیا کے آئٹم بم اور میزائلیں اور دنیا کی بڑی بڑی، ان سے نہیں گھبرانا ہے، ان سے متاثر نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لمن الملک اليوم، کل قیامت میں جب ساری دنیا مر جائے گی اور ساری دنیا کا اختتام ہو جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟
دنیا میں لوگ علاقوں پر، قصبوں پر، ضلعوں پر، صوبوں پر، ملکوں پر حکومتیں کیا کرتے تھے اور بڑے تان بان کے ساتھ. تو آج کس کی حکومت ہے؟ آج تو یہ سارے مر چکے ہیں، سارے بوسیدہ پڑے ہوئے ہیں، سب کی روحیں نکل چکی ہیں. لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ الواحد القہار، یہ تو اللہ رب العزت ہے. اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم تب دنیا کے اندر اپنے مقصد کو پہچانیں کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں. ہاسپٹل مقصد کے تحت چل رہے ہیں، اسکول کالج مقصد کے تحت چل رہے ہیں، سارا نظام کسی نہ کسی مقصد کے تحت چل رہا ہے. تو یہ دنیا کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے اور ہم سب کو جو دنیا میں بھیجا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. یہ نہیں کہ ہم صبح اٹھے اور شام کو سو گئے، پھر کھانا کھایا، پھر سو گئے، صبح اٹھے کام کاجوں پر نکل گئے اور اسی طریقے سے زندگیاں گزر رہی ہیں. یہ مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، کیونکہ کامیابی کے جو وعدے اللہ نے فرمائے ہیں وہ دین پر فرمائے ہیں. کہ ہم نے دین کو تم پر مکمل کر دیا، اب اس دین کے مطابق تمہیں زندگیاں گزارنی ہیں. دین کو سیکھنا ہے اور دین پر عمل بھی کرنا ہے اور اس دین کی اشاعت بھی کرنا ہے، اس دین کو پھیلانا بھی. یہ 3 ذمہ داریاں ہم سب کی ہیں. اس 3 ذمہ داریوں سے کوئی خالی نہیں ہے. ابھی تو ہم ایک دوسرے کو ذمہ داری سمجھاتے ہیں. بھائی آپ شادی ہو گئی آپ کی، بیوی بچوں پر ذمہ داریاں ہیں. بھائی آپ گھر کے ممبر ہو، آپ دکان چلا رہے ہو، آپ کی دکان کی ذمہ داری ہے. یہ دنیا میں ذمہ داری ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، لیکن اصل جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں وہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو سیکھیں. جیسے ہم دنیا کے ہنر سیکھتے ہیں، سلائی کا ہنر ہم سیکھ رہے ہیں، کڑھائی کا ہنر ہم سیکھ رہے ہیں، بجلی کا ہنر ہم سیکھ رہے ہیں، ایسے ہی اس سے کہیں زیادہ ضروری بنتا ہے کہ ہم دین کو سیکھیں. ایمانیات کے دین کو، عبادت کے دین کو، معاملات کے دین کو، معاشرت کے دین کو، اخلاقیات کے دین کو، یہ سارے دین کو سیکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. انتہائی ضروری ہے. جیسے کھائے پیے بغیر کام نہیں چل سکتا، ایسے ہی دین کو سیکھے بغیر کام نہیں چل سکتا. سیکھنا پڑے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے سیکھنا، ورنہ کل قیامت میں پکڑ ہو جائے گی. فرائض کا دین سیکھنا، حلال حرام کا دین سیکھنا، شریعت کا دین سیکھنا، قرآن و حدیث کو سیکھنا، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، واجب ہے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. آج امت کا بہت بڑا طبقہ دین کے علوم سے ناواقف ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اسے اتنا بھی علم نہیں کہ اگر ہم ناپاک ہو جائیں تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو استبرا نہیں پتہ ہے. استبرا کیا ہوتا ہے؟ جی استبرا کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ استبرا ضروری ہے. استنجا کرنے کے بعد استبرا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. اور جتنی عمر بڑھتی جائے گی اتنا ہی استبرا بڑھتا جائے گا اور انتہائی ضروری ہوتا چلا جائے گا. ہمیں پتہ نہیں، یعنی ہم استنجا کریں تو پاک کرنے کا طریقہ ہمیں نہیں پتہ. استنجا کرا، استنجے کرنے کے بعد اپنی باڈی کو تھوڑا سا حرکت دو، ہلاؤ ڈلاؤ، تاکہ وہ پیشاب کے قطرے جو آپ کے نالی میں اٹکے ہوئے ہیں، رہ گئے ہیں، وہ پیشاب کے قطرے نکل جائیں. اس کو استبرا کہتے ہیں. اپنی باڈی کو حرکت دینے کو استبرا کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو اس کی تعلیم دیا کرتے تھے اور امت کے لیے ضروری قرار دیا. آپ استنجے سے جلدی سے فارغ ہوئے اور جیسے آپ باہر نکلے وضو بنانے گئے، وہ پیشاب کا قطرہ جو آپ کی نالی میں اٹکا ہوا تھا وہ آپ باہر نکل رہے ہیں. اس سے وضو بھی ٹوٹے گا اور نماز بھی خراب ہوگی اور کپڑے کی بدن کی جس حصے پر لگے گا وہ کپڑا اور بدن کا وہ حصہ بھی ناپاک. اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، پاکی ناپاکی کی جو مسائل ہیں، نماز کے جو مسائل ہیں، روزے زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں، حج کے جو مسائل ہیں، طلاق کے جو مسائل ہیں، خلا کے جو مسائل ہیں، حلالہ کے جو مسائل ہیں، حج کے جو مسائل ہیں، معاملات کے جو مسائل ہیں، ان ساری چیزوں کو بھائیو دوستو بزرگوں ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. نہیں سیکھیں گے تو کل قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا. لا علمی یہ سب سے بڑا گناہ ہے. کل قیامت میں ہم نے اگر یوں کہہ دیا اے اللہ مجھے پتہ نہیں تھا،
تو آپ کو پتہ کیوں نہیں تھا؟ کیا دنیا میں عالم نہیں تھے؟ یہ سکھانے والے نہیں تھے؟ یہ ہم کہہ کے اگر ہم بری ہو جائیں تو نہیں بھائیو دوستو، سب سے بڑا گناہ ہے کہ آپ لا علم کیوں بنے رہے، ان پڑھ کیوں بنے رہے، جس کو ہندی الفاظ میں آپ جاہل کیوں بنے رہے، آپ دین سے کورے کیوں بنے رہے؟ کیا علماء کرام نہیں تھے؟ کیا سکھانے والے نہیں تھے؟ کیا پڑھا لکھا طبقہ دنیا میں نہیں تھا؟ جو قیامت کے موقع پر ہوگا کہ دنیا میں سے عالم اٹھا لیے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا آپ کی موجودگی میں، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو موٹے موٹے شریعت کے مسائل کا علم نہیں ہے، شریعت کا علم نہیں ہے، آپ نے دین نہیں سیکھا، آپ نے دین کے سیکھنے کو ضروری نہیں سمجھا، آپ نے دنیا کی تعلیم میں بہت اعلیٰ پوزیشن حاصل کری، ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے، انجینئر بن گئے، فلاں ڈگریوں کہ آپ پیسے کمانے کے آپ نے بہت سارے طریقے اور ہنر اپنا لیے، لیکن آپ نے دین کیوں نہیں سیکھا؟ ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، ایک ذمہ داری ہمارے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، اور دین کے سیکھنے کی کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ دین کے علم کو سیکھو، دین کو سیکھو ماں کی گود سے لے کے اور قبر کی تنہائیوں تک، یہ دائرہ علم ہے، یہ دائرہ دین کا سیکھنا ہے، کہ یہاں سے اسے لے کے اور یہاں تک آپ دین سیکھ سکتے ہیں۔ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ کتنے لوگ مسلمان ایسے ہیں جن کو کلمے کا علم نہیں ہے، کلمے کے معنی مفہوم کا علم نہیں ہے، بعضوں کو تو کلمے کے الفاظ کا صحیح علم نہیں ہے۔ اور کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جن چیزوں پر ایمان لانے سے ایک مسلمان بنتا ہے، اس کا بھی علم لوگوں کو نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر لانا، قیامت کے دن پر لانا، کتابوں پر لانا، جنت و دوزخ پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے دوبارہ زندہ ہونا، اس پر ایمان لانا، یہ ساری چیزیں ایمانیات کے قبیل سے ہیں۔ یہ ہماری یقین کی چیزیں ہیں، اعتقاد کی چیزیں ہیں۔ یہ سب چیزیں بھائی دوستوں بزرگوں سیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں، عبادات کے قبیل سے، معاملات کے قبیل سے، اخلاقیات کے قبیل سے، معاشرتی زندگی کے اعتبار سے بہت سارے مسائل ہیں۔ بیوی کے بچوں پر، بیوی کے شوہر پر، شوہر کے بیوی پر، ماں باپ کے بچوں پر، بچوں کے ماں باپ پر، بھائی بہنوں کے ایک دوسرے کے تعلق سے، پڑوسیوں کے تعلق سے، جو شریعت نے ہمیں علم دیا ہے، جو شریعت نے ہمیں سبق دیا ہے، یہ سیکھنے سے حاصل ہوگا۔ آپ دلی آئے ہیں، ماشاء اللہ، کیا کرو گے؟ کہ چاہتا ہوں سلائی کرنا چاہتا ہوں، چلو ٹھیک ہے، آپ 6 مہینے اس کام کو سیکھ لو، انشاءاللہ آپ سلائی کرنا سیکھ جائیں۔ سلائی جیسے چھوٹا سا ہنر، اس کو سیکھنے کے لیے 6 مہینے کا ٹائم لوگ دے رہے ہیں۔ بجلی کا کام سیکھنا چاہتا ہوں، ہاں آپ 2-3 سال کا ٹائم دے دو، انشاءاللہ میں آپ کو شاندار ماسٹر بنا دوں گا بجلی کا کام سیکھنا۔ 2 سال لوگ بجلی کے کام میں سیکھنے کو دے رہے ہیں، سلائی سیکھنے میں، کڑھائی سیکھنے میں، لیکن دین جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، نہ باپ سیکھنا چاہتا ہے، نہ بچے سیکھنا چاہتے ہیں، نہ باپ کا باپ سیکھنا چاہتا ہے، اور نہ بچے کے بچے سیکھنا۔ جس دین پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کے وعدے ہیں، کہ دنیا میں عزتیں ملیں گی، سربلندی ملیں گی، کامیابی کے فیصلے ہوں گے، تم ہی سربلند رہو گے، تمہارا ہی وقار ہوگا، تمہیں ہی عزتیں ملیں گی، جبکہ تم پکے سچے ایمان والے بن جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی عزتوں کی چوٹیوں پہ بیٹھائے جاؤ گے، تمہارے ہی ہاتھوں میں سارا نظام ہوگا، تب ہوگا جب تم پکے سچے ایمان والے دیندار بن جاؤ گے۔ دنیا کے بھی کامیابی کے فیصلے اور آخرت میں بھی کامیابی کے اور جنت کے فیصلے جس دین پر موقوف ہیں، جس دین پر ٹکے ہوئے ہیں، اس دین کو سیکھنے کے لیے نہ باپ فکر مند ہے، نہ بچے فکر مند ہیں۔ میں دیکھتا ہوں دنیا کی تعلیم کے واسطے چھوٹے چھوٹے بچے جو 4-5 سال کے بچے ہیں، ماں ان کو نلا رہی ہے، کپڑے پہنا رہی ہے، پوری یونیفارم میں بالکل تیار کر دی، ایک بھاری بھرکم کا بستہ، ساتھ میں لنچ باکس، اور کرتے کرتے وہاں پر اسٹاپ پر لے کے جاتی ہے، پھر گاڑیوں میں بیٹھا رہی ہو، پھر لینے کے لیے جا رہی ہو، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہو، 10 سال تک ایسے ہی۔ بعد میں وہی بچے بدتمیزی کر رہے ہیں، 10-15 سال کے بعد وہ بچے ماں کے سامنے آگے دکھا رہے ہیں، باپ سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں۔ یہ دین سیکھ رہے ہیں، اس دین پر فوکس ہو رہے ہیں، اس دین پر پیسہ، اس تعلیم پر پیسہ لگایا جا رہا ہے۔
اس کو فوکس کیا جا رہا ہے، اس کو ترجیح دی جا رہی ہے، اس کو مقصد بنایا جا رہا ہے۔ 12 15 20 سال تک دنیا کی تعلیم پر ماں باپ بھائی بہن بچہ سب لگے ہوئے ہیں، کسی درجے تک ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، اور جبکہ ان ڈگریوں پر کوئی وعدہ نہیں ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے بہت سارے اچھی بڑی بڑی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جاب کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ جاب لگی جائے گی اور آپ کو لاکھوں روپے حاصل ہو ہی جائیں گے، کوئی یقینی وعدہ نہیں ہے، اور آخرت میں تو کوئی وعدہ ہی نہیں، کیونکہ کالج اور اسکولوں کے اندر اور دنیاوی تعلیم کے نظام کے اندر ایسا کوئی چیپٹر نہیں ہے، ایسا کوئی سبق نہیں ہے جو ماں باپ کے حقوق کو سکھاتا ہو، جو بھائی بہنوں کے مریاداؤں کو سکھاتا ہو، رشتے ناتوں کے تعلقات کو سکھاتا ہو، صلہ رحمی کے بارے میں کوئی درس دیا جاتا ہو اسکول کالجوں کے اندر، ہے ہی نہیں۔ جب وہاں درس نہیں دیا جاتا ہے تو بیچارے یہ ناآشناس ہوتے ہیں، اتنے سال پڑھایا، خون پسینہ لگا دیا ان کے چکر میں، سب کچھ اپنی ساری جوانی ان کے خاطر لگا دی، اور انہیں ادب احترام نہیں آتا ہے، ان کو ماں باپ کا ادب احترام نہیں آتا ہے، ان کے بھائی بہنوں کو حقوق نہیں آتے۔ بھائیوں دوستوں بزرگوں، وہاں سکھائے نہیں گئے ہیں، وہاں پر کوئی ایسا سبق تھا ہی نہیں، تو نہ یہ دنیا میں آپ کے لیے کارگر ہو رہے ہیں، اور مرنے کے بعد آپ کے لیے ایک مرتبہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگیں گے، کبھی آپ کی قبر پر ایصال ثواب نہیں کریں گے جا کے، آپ کے لیے کل قیامت میں مغفرت اور بخشش کا ذریعہ نہیں بنیں گے جا کے، اللہ سے آپ کی سفارش نہیں کریں گے جا کے، بلکہ جتنے گناہ کریں گے، جتنے معصیت کے کام کریں گے، ان کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، ہم سب کو بھگتنا پڑے گا، بلکہ بہت سارے لوگوں کی قبر میں عذاب بڑھایا جائے گا۔ یہ کیوں بڑھایا گیا؟ آپ کی اولاد نافرمانی کر رہی ہے، نمازیں چھوڑ رہی ہے، جوا سٹے بازی کر رہی ہے، غیبتیں چغلیاں کر رہی ہے، بد نظری کر رہی ہے، ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہے، چوری ڈکیتی کر رہی ہے، آپ کی اولادیں کر رہی ہے۔ آپ نے اپنی اولادوں کو اور اپنی نسلوں کو دین نہیں دیا، ان کی تربیت و تعلیم پر دھیان نہیں دیا، ان کو اچھا ماحول نہیں دیا، آپ نے ان کو پاکیزہ روزی نہیں کھلائی، جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے، اور آپ کے لیے قیامت میں پکڑ کا سبب و ذریعہ بن رہی ہے۔ ایک تو ویسے بھی آپ نیکیاں کر کے نہیں گئے، ہم سب نیکیاں کر کے نہیں جائیں گے، اور پھر اولاد اگر نیک کام برائی کے کام کرے گی، اور ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج ہماری اولادیں، ہماری نسلیں اور ہمارا گھرانہ کس طرز عمل زندگی گزار رہے ہیں، کس طرز پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک تو ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور اگر وہ کرے گی تو ہمارے لیے ایصال ثواب بن جائے گا۔ ایک نیکیوں کا ایصال ثواب ہوتا ہے، اور ایک گناہوں کا صدقہ جاریہ جس کو کہا جاتا ہے۔ نیکیوں کا صدقہ جاریہ ہے، گناہوں کا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کی قبر میں وہ منتقل ہو رہا ہے، جو سمجھ رہا ہے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، جیسے دنیا کی تعلیم پر آج ہم فوکس کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ اس کی پر توجہ ہم سب کی، اور بلکہ ہم سب کا ایک مشن بنا ہوا ہے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا، اپنے بچوں کو کامیاب کرنا، ان کے مستقبل کو سنوارنا، ان کی تاکہ اچھی جاب ہو، معاشرے میں ان کی عزتیں ہوں، ان کے پاس اچھے گھر مکانات گاڑیاں ہوں، اور ان کی اچھی لائف اور اچھی زندگی ہو۔ یہ ہم سب کا ایک مقصد بنا ہوا ہے، ہم سب کے گھرانوں کا مقصد بنائے، لیکن کیونکہ آخرت کے بارے میں بالکل بے فکر ہے۔ سچی بتا رہا ہوں، اگر ہم جنت میں بھی جا رہے ہوں گے وہ ہمارا گریبان پکڑ لیں گے، اگر ان کے لیے جنت کے فیصلے نہیں ہو پائے، وہ گریبان پکڑنے کے بعد کہیں گے اے اللہ، یہ میرا باپ، یہ میرا سرپرست بڑا بھائی، یہ میرے دادا، یہ میرے چاچا، جس کی سرپرستی میں وہ رہا ہوگا، جس کے ماتحتی میں، اس کا گریبان پکڑ لے گا اور کہے گا اے اللہ، یہی میرے جہنم میں جانے کا سبب و ذریعہ بنے، ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، ان کے ماتحتی میں رہا، انہوں نے مجھے کھلایا، پرورش کی، تعلیم دی، لیکن دین کی طرف ہمیں ذرہ برابر بھی متوجہ نہیں، دینی بارے میں مجھے ذرہ برابر بھی نہیں سوچا سمجھا، کبھی نہیں گائیڈ کیا، دین کے لیے کبھی گائیڈ نہیں کیا، کہ بزرگوں کی صحبتوں میں رکھتے، علماء کی صحبتوں میں رکھتے، مسجد کے ماحول میں رکھتے، اللہ کے راستے میں نکالتے، تبلیغ میں نکالتے، جلسے جلوس میں لے کے جاتے، تاکہ میرا دینی مزاج بنتا، دینی ذہن بنتا اور میں دین پر چلتا، کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں سوچا۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ، ہمارے سلف صالحین، یہ لوگ اپنی اولادوں کو دینی مجالس میں، بزرگوں کی صحبتوں میں، اللہ والوں کی صحبتوں میں لے جایا کرتے تھے، ان سے دعائیں کرایا کرتے تھے، ان پر شفقت کے ہاتھ رکھوایا کرتے تھے، ان کے جھوٹے کھانے، ان کے جھوٹے پانی پلایا کرتے تھے، تاکہ ان کی زندگی کے کچھ اثرات ہمارے بچوں کی زندگی میں منتقل ہو جائیں۔
ان کی صحبت سے کچھ اثر لے لیں، ان کے ماحول سے کچھ اثر لے لیں، ان کی دعائیں ہمارے بچوں کو لگ جائیں تاکہ ہماری نسلیں سنور جائیں۔ ہم ظاہری چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں آج، ظاہری چیزوں پر، کہ بس اچھے سے مکان، اچھے سے بسترے، اچھے سے کپڑے، اچھے سے کھانے، اچھی سی سواریاں، بس اس کے بعد موت آئے گی، اور جب یہ قبر میں جائیں گے اور جب یہ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جب ان کے سامنے دو آپشن ہوں گے جنت و جہنم کا، اس وقت یہ ہماری نسلوں کا، ہماری اولادوں کا، ہماری بیوی بچوں کا ہوگا کیا؟ بس دنیا کی زندگی کی وجہ سے ہم صرف رحم فرما رہے ہیں دنیا کی زندگی کے واسطے، دنیا کی ممتا ہے، صرف دنیا کی ممتا، لیکن آخرت کے بارے میں کوئی ممتا، کوئی محبت، کوئی الفت اور کوئی بھی خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ نسلوں کے واسطے جس سے ہم پیدا ہوئے یعنی ہمارے ماں باپ، اور جو ہم سے پیدا ہوئے یعنی ہمارے بچے بچیاں، ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی ہمارے اندر ممتا اور رحم نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے، اولاد ہماری نماز چھوٹ گئی، ہم نماز پڑھ رہے، بیوی جس سے ہم اپنی صحبتیں پوری کرتے ہیں، خواہشیں پوری کر رہے ہیں، وہ دل کا سکون بنی ہوئی ہے، ہمارے لیے کھانے پینے کا، کپڑے لتے کا، گھر کی صاف صفائی کا نظام، ہمارے بچوں کو پال رہی ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارے اندر ممتا، محبت اور خیر خواہی کا جذبہ سچی بتا رہا ہوں۔ تو بے پردہ رہتی رہے، تو نماز نہیں پڑھتی مت پڑھ، تو قرآن نہیں پڑھتی نہیں پڑھ، تو فون دیکھتی رہتی ہے، ڈرامے دیکھتی رہتی ہے، سیریل دیکھتی رہتی، تو دیکھتی رہے، بس تجھ سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، کام کاج ہمارے سارے ٹھیک ہیں، بس ٹھیک ہے، تو جو چاہے کر، تو کل قیامت میں جہنم میں جائے، تیری قبر میں پٹائی لگے، تو اللہ کے سامنے رسوا ہو، ذرہ برابر بھی نہیں۔ تو ہم سب بھائیو دوستوں بزرگوں اپنے بارے میں، انسانیت کے بارے میں، ہم سب کے لیے ہیں اور سب ہمارے لیے ہیں، ہم سب کی فکر کریں گے، ہم سب کی فکر کریں گے اور سب ہماری فکر کریں گے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دنیا کا مسئلہ اصل مسئلہ نہیں ہے بھائیو دوستوں بزرگوں، آنکھ بند ہوتے ہی دنیا کے سارے نظام، دنیا کی ساری ذمہ داریاں اور دنیا کی ساری چمک دمک بھاگ دوڑ جو کچھ ہو رہا ہے نا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جو ہمارے دوست، جو ہمارے رشتہ دار، جو ہمارے ملنے جلنے والے مر چکے ہیں نا، تو ان کی دنیا کی جنجال سے اور دنیا کی یہ جو چمک دمک ہے نا، اس سے وہ نکل چکے ہیں۔ جیسے ہمارے حاجی نعیم صاحب، اللہ بیچاروں کی مغفرت فرمائے، حاجی شمیم صاحب اٹھنا بیٹھنا کرتے تھے، ساتھ کھاتے پیتے تھے، ساتھ نماز پڑھتے تھے، گفتگو کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں بتاؤ؟ کہاں ہے وہ ہماری؟ اس دنیا کی چمک دمک، دنیا کی رنگینیوں سے اور دنیا کی الجھنوں سے وہ آج نکل چکے ہیں، اور آخرت کو انہوں نے سفر شروع کر دیا ہے، اور دو فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ان کے بارے میں ہوا ہوگا۔ امید ہے اللہ کی ذات سے ان کی دینی زندگی کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ نے ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہوگا اور آخرت کی منزل ان کے لیے آسان فرمائی ہوں گی، امید ہے۔ لیکن یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ہمارے بارے میں یوں کہا گا مرحوم فلاں صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے اور فلاں صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اللہ نے ہم سب کو موقع دیا ہے اپنے بارے میں، اپنی نسلوں کے بارے میں، اپنی بیوی بچوں کے بارے میں ہم سب فکر مند رہنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی کٹ جائے گی، گزر جائے گی، پوری ہو جائے گی، جیسے تیسے کر کے غربت میں بھی گزر جائے گی اور مالداری میں بھی گزر جائے گی، عزتوں کے ساتھ بھی گزر جائے گی اور ذلتوں کے ساتھ بھی۔ بہت سارے لوگ جوانی سے لے کے بڑھاپے تک بیماریوں میں ہی گرے رہے، اور یہاں تک کہ بیچاروں کی موت، ساری زندگی بیماریوں میں، ساری زندگی تنگیوں میں، قرضوں میں، فقر و فاقے میں گزر جاتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا ہے، تو ہم سب تحیہ کریں کہ انشاءاللہ دین کو سیکھیں گے، 100% دین کو سیکھیں گے، ایمانیات کے دین کو، عبادت کے لائن کے دین کو۔ دیکھو صحابہ اکرام نے کیسی مثال قائم کری، عبادت کے دین کو سیکھا بھی اور 100% عبادت کا حق ادا کیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں گئے، غزوے میں جانے کے بعد مسجد آئے، تو ہمیں نبی کے ذریعے سے یہ ہدایت ملی ہے کہ جب بھی آپ سفر سے واپس ہو تو پہلے اپنے گھر والوں کو اطلاع کر دو، اپنے بیوی بچوں کو اطلاع کر دو کہ وہ فلاں صاحب آ گئے، آپ کا بھائی آ گیا، آپ کا شوہر آ گیا، یہ اطلاع۔ تو بیوی کو اطلاع ملی کہ ہمارے شوہر صاحب آ چکے ہیں، وہ بیچاری نہانے دھونے بننے سنورنے میں لگ گئی۔ اور اس کے بعد جب وہ صاحب آئے، صحابی رسول گھر پر داخل ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو سنت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز گھر پہ پڑھی جائے، لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور گھر میں آج داخل ہوئے، تو ہم چاہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، اور سنت یہ بھی ہے کہ بیوی کو اطلاع کر دی جائے اور بیوی بنے صبرے،
نہائے دھوئے، اپنے سر میں کنگھی کر لے، تیل کر لے، تاکہ اپنے شوہر کے واسطے خوبصورت ظاہر ہو۔ ایک سنت یہ عمل ہو رہا ہے، دوسری سنت پہ کیا عمل ہو رہا ہے کہ گھر میں آدھی کیا کرے، نماز پڑھے گی۔ اب وہ صاحب رسول نے کہا آپ کی طرف سے اگر اجازت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ ہاں جی بالکل، اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور سنت ہے کہ گھر میں آدمی داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے۔ انہوں نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور ایسے نماز میں مست و مگن ہوئے کہ صبح کی اذان ہو گئی۔ بیوی نے کہا اللہ کے واسطے تو میری طرف سے تھوڑا سا سوچ لیتے کہ اللہ کی بندی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے بارے میں تو تصور ہی نہیں آیا، ایسا مست و مگن ہو گیا نماز میں کہ تیرے بارے میں خیال تک بھی نہیں آیا، اللہ کے واسطے تو مجھے معاف فرما۔ تو بھائی دوستوں بزرگوں، ایسے عبادتیں کیا کرتے تھے اور ایسے دین سیکھا کرتے تھے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب دین سیکھیں گے اور دین پر 100% عمل کریں گے اور اس دین کی اشاعت کریں گے۔ اپنے گھرانے میں بھی دین زندہ ہو، اپنے محلے کے اندر دین زندہ ہو، ہماری بستیوں کے اندر دین زندہ ہو۔ ایسی محنت ہو جائے، ایسی محنت ہو جائے کہ ڈھونڈنے سے بھی بے پردہ عورت نہ ملے۔ کیا کہہ رہا ہوں، یہ تو بہت مشکل کام ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اللہ معاف کرے نوجوان تو چاہتی ہیں کہ ہماری جو ہماری مستورات ہیں، آج دل کا سکون اور آنکھوں کی زینت بنا ہوا ہے، جب تک بہت سارے نوجوان عورتوں کو برہنہ نہیں دیکھ لیتے ان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ وہ تو بیچارے چوراہوں پر اور گلیوں پر نکڑوں پر بیٹھتے اس لیے ہیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے دوسرے کی ماں بہن بیٹیوں کو دیکھ کر۔ انہیں یہ شرم نہیں آتی اور ان کی ایسی غیرت مر چکی ہے، اگر ان کی ماں بہن بیٹیوں کو بے پردہ دیکھیں اور کوئی دوسرا آدمی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے اور ان کی طبیعت زنا کی طرف مائل کریں، بہت گندی گھنونی حرکتیں ہیں کہ دوسری کی ماں بہن بیٹیوں کو دیکھنا۔ تو ایسی معاشرے پر محنت ہو جائے، ہماری ماں بہن بیٹیاں ہوں یا دوسروں کی ماں بہن بیٹیاں ہوں، ایسی محنت ہو کہ کوئی بھی مستورات، کوئی بھی بچی بے پردہ نظر نہ آئے۔ ایسی محنت ہو جائے کہ ڈھونڈنے سے بھی کوئی بے نمازی نہ ملے۔ یار اس گلی میں کوئی بے نمازی نہیں، اس گھر میں کوئی بے نمازی نہیں ہے، ادھر جاؤ تو کوئی بے نمازی، سب ماشاءاللہ 100% لوگ نماز پر آ گئے۔ ایسی محنت اور ایسا ماحول بن چکا ہے۔ ایسی محنت ہو جائے کوئی شرابی نہ ملے، ایسی محنت ہو جائے کوئی جوا سٹے باز نہ ملے، کوئی قاتل نہ ملے، کوئی چور نہ ملے، کوئی ڈاکو نہ ملے۔ چھوٹے سا علاقہ ہے ہمارا بھائی دوستوں بزرگوں، نیتیں تو سارے عالم کی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو ٹارگیٹ کیا، 23 سال کے اندر ساری دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا۔ تو ہماری نیت ارادے بھائی دوستوں بزرگوں وسیع ہوں اور اپنے علاقے سے شروعات کریں، اپنی زندگی سے، اپنے گھرانے سے اور اپنے محلے بستی کے ذریعے سے شروعات کریں۔ ایسا ماحول قائم کریں جیسے مدینہ کے اندر تھا، ایک بے نمازی نہیں ملتا تھا، ایک بے پردہ عورت نہیں ملتی تھی، سب کے تعلق مسجدوں سے جڑے ہوئے تھے، دینی ماحول قائم تھا، تب اللہ کی طرف سے رحمتوں کے، برکتوں کے فیصلے ہو رہے تھے۔ تو سب ہم انشاءاللہ دینی زندگی گزارنے کی، دین کو سیکھنے کی اور دین کی اشاعت کی ہم سب نیت ارادے کرتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے دیکھو ایک جوڑ رکھا گیا ہے 24 نمبر کے اندر، تو ہم سب انشاءاللہ وہاں پر شریک ہوں گے۔ 30 تاریخ ہے اور منڈے کا دن ہے، یعنی سوموار کا دن ہے، عصر سے عشاء۔ ہم بھی جائیں، اپنے بھائیوں کو لے کے جائیں، اپنے کاریگروں کو لے کے جائیں، دوستوں کو لے کے جائیں، اتنی ماحول ہوگا، باتیں ہوں گی دین کی، کیا پتہ کون سی بات دل پہ لگ جائے اور ہماری زندگی کے بدلنے کا سبب و ذریعہ بن جائے۔ پھر وہاں سے تشکیلیں ہوں گی اللہ کے راستے میں نکلنے کی، دین کی سیکھنے کی، دینی ذمہ داریاں ہمیں سمجھائی جائیں گی، بتائی جائے گی۔ تو سب انشاءاللہ نیت ارادے کر لیں، 30 تاریخ کو 24 نمبر کی مسجد میں عصر سے عشاء جو جوڑ ہوگا، جو جلسہ ہوگا، اس میں شریک ہوں۔ اللہ حافظ۔